الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، گر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی۔ اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، مالک کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، مالک کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور میرے امام کیا خوب فرماتے ہیں کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام۔ یا رسول اللہ آپ کو جانا آپ کو مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، یتیموں کے والی، اپنے نورانی ہاتھوں سے غریبوں کو بھیک دینے والا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے پیارے آقا، مکی آقا، مدنی آقا، رحمت العالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھیے باوجہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی پر باوجہ بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ معزز سامنے کرام، آپ اور ہم مرحومہ مقبولہ کی سال ثواب کی 10 سے 40 کی مجلس میں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ مالک و مولا ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، مالک و مولا ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ نصیب عطا فرمائے، اور مالک و مولا روز محشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ نصیب عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا لاکھ کروڑ احسان کہ ہم یہ جو بھی کرتے ہیں، یہ جو بھی کار خیر ہے، نیک کام ہے، اس کی ہماری پہلی اور آخری نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، ایصال ثواب کریں۔ لیکن ایصال ثواب کرنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزیں اس کو سمجھیں۔ جیسے ایک انسان ہے، ایک جسم والا، دو آنکھوں والا، ایک زبان والا، دو پیروں والا، دو ہاتھوں والا، جب یہ دنیا میں آتا ہے نا تو یہ بالکل مجبور ہوتا ہے، کوئی مختار نہیں ہوتا، مجبور ہوتا ہے۔ اب جب اللہ کا لاکھوں کروڑ احسان دیکھیے کہ جب اس کے پاس نہ حفظ ہوتی ہے، نہ سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ بولنے کی طاقت ہوتی ہے، تو رب تبارک و تعالی اسے اپنے رحمت کے 70 رحمت کے جو مراتب ہیں ان میں سے ایک رحمت ماں عطا فرماتا۔ وہ بندہ خدا جس کو پاک اور ناپاک ہونے کا معلوم ہی نہیں، احساس ہی نہیں، جس کو اپنے اور پرائے کا معلوم ہی نہیں، لیکن پھر بھی ماں کی ممتا، وہ اگر ایک دن کا ہو یا 100 سال کا ہو، ایک دن کا ہو یا 100 سال کا ہو، وہ اپنی ماں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اسے دنیا کی لاکھوں نعمتیں مل جائیں، کروڑوں چیزیں مل جائیں، لیکن ان سب کو ہینٹ سمجھ کر وہ ماں کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ اور اولاد اپنی ماں کے لیے
चाहे वो 100 बरस का हो या 1 दिन का भी हो, वो अपनी माँ के लिए बेटा ही होता है। अगरचे उसके घर पर बेटों के बेटे होते हो। अक्सर आपने सुना होगा, माँ पूछती बेटा खाना खाया, हालांकि बेटे के कारखाना भी चल रहा है, बेटे लोगों को खाना भी खिला रहे हैं, फिर भी माँ की ममता और माँ की मोहब्बत भी है। अल्लाह का करम तो देखे हम पर कि रब तबारक व तआला ने अपनी रहमत का नूर माँ के जरिए किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को ये एहसास दिलाया है, बंदो अगर मेरे 70 दर्जे जो मैं माँ से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझे वो एक माँ अदा करता हूँ जिसकी तू शान देख ले और जिसकी ममता और तू मोहब्बत देख ले। चाहे तेरे लिए कोई भी महीना हो, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो या बारिश हो, तेरी माँ एक पल भी नहीं सोती तेरे पीछे। तेरी माँ को अल्लाह ने वो एहसास दिया है और वो ममता दी है कि दरअसल अल्लाह की एक रहमत है और अल्लाह का एक अजीम शान मर्तबा है। खुशकिस्मत है वो शख्स कि जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनी। कहते अक़दाम यहाँ जन्नत, ए मेरे चाहने वालों तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। दुनिया का हकीकी वजूद, पूरी कायनात को अगर हम किसी से पूछेंगे किसने पैदा फरमाया, रब तबारक व तआला ने, हमारा माबूद हकीकी जिसने हमको पैदा किया वो रब तबारक व तआला की जात है। लेकिन याद रखें, मिजाजी अगर कोई शे है, हमारे वजूद का अगर कोई शे है जिसके वास्ते और वसीले से हम दुनिया में आए, तो वो हमारे माँ बाप हैं। हदीस पाक में आता है हर कोई अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला खामोश न रहे, इसलिए कि जो माँ का वफादार होगा वो जमाने भर का वफादार होगा, पर जो माँ का वफादार न होगा जमाना जानता है कि उसकी हालत और उसकी कैफियत क्या होने वाली है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर लाखों करोड़ों एहसान और फजल देखे। किसी ने शख्स ने कहा कि मैंने अपने माँ बाप को हज करवाया, मैं जब हज के लिए गया तो मैंने पैरों में कोई चप्पल वगैरह न पहने, मैंने अपनी माँ को कंधे पर उठाया और मैं हज के लिए निकला। मैंने सफा किया, मरवा किया, तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ी, ये तमाम काम काज किए। तो मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ जिसके पेट में मैं 9 माह रहा, मेरी माँ जिसने मुझे बड़ा किया, जब मैं रात को डरता और उठता तो मेरी माँ जब तक रही तब तक मेरे खौफ की वजह से जागती रही। वो मेरी माँ जिसने मुझे बड़ा किया, मुझे एक परवान चढ़ाया, जिसने मेरी शादी करवाई, जो मेरे बच्चों को देखकर खुश होती, वो मेरी माँ। क्या मैं उसका हक अदा कर सकता हूँ? तो कहने वाले ने कहा, ए बंदा खुदा, तू तेरी माँ की मुस्कान का भी हक अदा नहीं कर सकता। तो तेरी माँ जो मुस्कुराती है उसका भी हक अदा नहीं कर सकता। तो हमने इतनी रियाजतें, इतनी तकलीफें और इतना ज्यादा कुछ किया, फिर भी तो इसके बारे में और एक मजीद उलमा किराम फरमाते हैं कि अगर तू अपने जिस्म की चमड़ी की अगर उसका तोशा बनाए, चंपल बनाए या मोजड़ी बनाए और तू अपने माँ बाप को पहनाए, और अगर तू किसी से सवाल करे कि क्या मैंने हक अदा किया, तो ये बंदे खुदा याद कर, जो 9 माह तू अपनी माँ के पेट में रहा, बस एक लम्हा जब तू घूमा उसका हक भी अदा नहीं, उसका हक भी अदा नहीं। मजीद सुने माँ बाप के बारे में, मैं अपने मौजूद पर बाद में आऊंगा, लेकिन हकीकत जो ये है, ये जो नाफरमानी होती है, अब जो अपने माँ बाप का ही नाफरमान है, जो अपने माँ बाप का ही दिल दुखा के बैठा है, वो मस्जिद में लाके नमाज पढ़ ले, वो लाखों ज़कात दे दे, वो लाखों लोगों के दिल जीत ले, लेकिन जिसने अपनी माँ का दिल दुखाया हो वो जमाने में कभी कामयाब और कामयाब नहीं हो सकता। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसको कामयाब करने वाली एक औरत होती है। हाँ, एक औरत होती है, लेकिन वो ना बीवी होती
صرف ماں ہوتی ہے. باپ تمہارے پیچھے پورا ہو جاتا ہے. ذمہ داری اگرچہ بال سفید ہو گئے وہ ذمہ داری کے بوجھ سے ڈرتا جاتا ہے. آج اکثر معاملہ یہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے, اس کے پاس اتنا مال و متاع ہے, اس کے پاس اتنی جائیداد ہے, اتنے مکانات ہیں, اتنے سامانات ہیں, میں اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوتا ان میں سے میں کسی ایک کو بھی چھوتا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤ تم اپنے بیٹوں کو. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس صحابی کا بیٹا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے میرے صحابہ کیا تو اپنے باپ کو یہ کہتا ہے کہ میری یہ چیزیں خراب کرتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, آپ نے فرمایا اے میرے صحابی یاد کر جب تیرا باپ بڑا تھا اور تو بالکل چھوٹا تھا تو نے اپنے باپ کی بہت سی چیزیں خراب کی ہوگی, لیکن تیرے باپ نے کبھی میرے پاس شکایت نہ کی اور تو کہتا ہے کہ میرا باپ میری چیزوں کو خراب کر رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سن, تو تیرا باپ تیرا مال تیرا مال و متاع تیری جائیداد یہ سب کے سب اگر ہے تو تیرے باپ ہی کا ہے. جو کچھ بھی تیرے پاس وہ تیرے باپ ہی کا ہے. اور آج اللہ خیر کرے, آج اگر باپ اپنے کندھوں سے ذمہ داری ہٹا کر بیٹوں کو سونپ دے تو کما حق کو اس طریقے سے یہ ادا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے. جب باپ کے پاس ذمہ داری تھی تو باپ ایک چٹان کی طرح اپنے اوپر جتنے بھی تکالیف آتے جتنے بھی مصائب آتے ان تمام کو اپنے اوپر لے لیتا, لیکن جیسے ہی وہ کمان اور ڈول بیٹوں کے ہاتھ میں گئی تو باپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اب یہ جو بھی کیا یہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ جب تک یاد رکھیں باپ کا سایہ حدیث پاک میں ہے کہ باپ کا سایہ جو ہے وہ ایک چھت کی مثل ہے. جب آپ کے گھر سے چھت ہی نکل گئی تو آپ کا وہ مکان نہ آپ کو طوفان سے روک سکتا ہے نہ بارش سے روک سکتا ہے. اب زمانے میں کیسی بارش ہے, رشتے دار آتے ہیں کہتے ہیں کیا ہوا, باپ چلا گیا, اب اس کو پتا خوش ہوتے ہیں. اللہ خیر کرے, بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی مصیبت کے وقت میں ہاتھ دھارتے ہیں, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپناتے ہیں اور اپنے بھتیجوں کو یا اپنے جو بھی رشتے دار ہیں بانجے وغیرہ کو اس قدر سمجھتے ہیں کہ آج جا کے ان کو کچھ آگے بڑھایا جائے. لیکن یاد رکھیں وہ باپ واحد ذات ہے جو اپنی ذمہ داری بھی نبھا کر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, پھر بھی وہ اپنی ذمہ داری کما حق کو نبھاتا ہے. تبھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تو اور تیرا مال یہ سب کچھ جو ہے وہ تو تیرے باپ ہی کا ہے. اس لیے کہ جب دنیا میں وجود ہی ہوا تو تیرے باپ ہی کے وسیلے سے ہوا. اللہ کا کرم دیکھیے ہم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں. اب یہ جو ہے نا کلام پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. اب لوگ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی بات فوراً ماں باپ کا, اس لیے کہ جو بندہ ہے خدا اپنے رب کا فرما بردار نہیں, اپنے رب کا حکم نہیں مانتا تو یاد رکھیں یقیناً وہ اپنے ماں باپ کا بھی نافرمان ہوگا, وہ اپنے ماں باپ کا بھی دل دکھانے والا ہوگا. ایک مقام پر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے, جب آپ نے پہلی ممبر پر قدم رکھا, جب آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے آمین کہا, جب دوسری پر رکھا تو آپ نے آمین کہا, جب تیسرے ممبر پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے, ہم نے تو کوئی دعا سنی نہیں, آپ نے کس لیے آمین کہا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ, ابھی یہاں پر حضرت جبریل آئے تھے جنہوں نے مجھ سے 3 سوال 3 دعائیں کی. انہوں نے فرمایا کہ بدبخت اور خاک آلودہ ہو اس شخص کی نعت کہ جس نے رمضان کا مقدس مہینہ پایا ہو اور اس کی کما حق و عبادت نہ کی ہو. جب میں دوسرے ممبر پر میں نے قدم رکھا تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ خاک آلودہ ہو اس شخص کی نعت کہ جس کے ماں باپ بڑھاپے میں دیکھیں وہ اس کی خدمت نہ کر سکیں. اور جب تیسرے ممبر پر تھا تو جب میں نے آمین اس لیے کہا کہ خاک آلودہ ہو اس شخص کی نعت کہ
جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. ایک مرتبہ بعد بلند درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم. بات یہ ہو رہی تھی وبالوالدین احسانا، بڑائی کا بدلہ بڑائی دیا جاتا ہے. بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے کہ بڑائی کرے تکلیف دے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اے بندے خدا، تو کون سی دنیا میں ہے؟ تو اپنے باپ کا بیٹا نہ ہو سکا، تو اپنی ماں کا بیٹا نہ ہو سکتا. تو یاد رکھ، یہ دنیا جو 2 دنوں کی ہے تجھے اپنا اصلی رنگ دکھا دے گی اور تجھے کس طرف جانا ہے تجھے خود معلوم ہو جائے گا. اور اس وقت سوائے رونے کے کوئی کام نہ آئے گا. اور اس وقت تم دعا کرے گا کہ اللہ کاش میری ماں ہوگی اور اس کے وسیلے سے میں دعا مانگتا میری جنت مجھے. اللہ کا کرم ہے. اب میں اپنے موضوع سکون کی طرف آؤں. میں نے جو کہا اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمارے یہاں آنے کا مقصد اور مطلب صرف اور صرف حصہ لے ثواب کا ہے. آج اکثر جب قبر پہ جاتے ہیں تو اس کو یہ پسند آئی، اس کو یہ کھلا، وہاں پر گٹکائیں پڑی رہتی ہیں، وہاں پر بیڑیاں پڑی رہتی ہیں، وہاں پر پھر پانی کی بوتلیں پڑی رہتی ہے. بندے خدا جب زندہ تھا، جب سانسیں چل رہی تھی، تب وہ تیرے پاس آتا، تو لمحے کے تیرے پاس بیٹھنا چاہتا. تب تو تیرے پاس کوئی ٹائم نہ تھا، تب تو کوئی وقت نہیں نکالتا تھا. پاکستان کا ایک یہ سب معاملہ بن چکا. جب باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں نے جیسے تیسے کر کے اپنے بچے کو پروان چڑھانے کے لیے کہیں سے جھوٹن صاف کرتی، کہیں سے جھوٹن کھانا لے کر آتی اور اپنے بچے کو پروان چڑھایا. جب بچہ بڑا ہوا تو اس نے کہا کہ ماں قریب میں ہی پڑوسی ہے، اچھا خاندان ہے، اچھا رشتہ ہے، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا تو جیسے کہے ویسے بھی ماں باپ کون سا اپنی اولادوں کا برا چاہتے ہیں. یہ تو عقل کے مانے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو دشمن سمجھتے ہیں. لیکن زمانہ گواہ ہے، ایک وہ بندہ جس نے عورت کی مان کر اپنا کلیجہ چیر کر جب ماں کو ماں نے دے دیا اور جب رستے میں جا رہا تھا تو ٹھوکر آئی تو کلیجے سے آواز آئی اے بیٹا سنبھل جا. اب ماں کی محبت کا اس سے زیادہ کیا میں آپ کو کھلا دوں. اور جب یہ سے پروان چڑھتا گیا تھوڑے دن تو اچھا چلتا رہا، اس کے یہاں پوتا بھی ہوا، ماں خوش ہوتی رہی. اب تھوڑا دن گزرتا گیا، تھوڑے دن گزرنے کے بعد اب معاملہ یہ ہوا کہ بہو کا منہ تیکھا ہونے لگا اور اپنا چہرہ بدلنے لگا، اپنی رنگت بدلنے لگی. تب بیٹے کے دل میں محبت آئی اور اس نے کہا اے میری ماں میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. تب اس نے اپنی عورت کو سمجھایا، معاملہ وہی کا وہی ہو گیا. لیکن جیسے تھوڑا وقت گزرا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہو گیا اور بیٹے نے بھی کہا ماں اب چلو میں آپ کو ایک جگہ پر لے جاتا ہوں. جب بیٹے کی بات مان کر ماں اس کے ساتھ چلی، کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا اولڈ ہاؤس یعنی جہاں پر بوڑھوں کو جمع کیا جاتا ہے اور رہایا جاتا ہے اس جگہ پر لے کر ماں کی آنکھوں سے آنسو جھم گئے. ماں نے کہا بیٹا تو راضی ہے تو میں یہاں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں. جب وہاں پر رہنے کے لیے تیار، اب ماں کو یاد آ رہی ہے، پوتے کی بھی یاد آ رہی ہے، بیٹوں کی بھی یاد آ رہی ہے، لیکن وہ مظلوم ماں کرے تو کرے کیا. اب دیکھ رہی ہے بیٹا خوشی اسی چیز میں ہے، بیٹا چاہتا یہی ہے کہ ماں دولت رہے. تھوڑا دن کے بعد گھر ہوا تو کیا کہتی ماں واپس آئی. ماں کی محبت اور ممتا یہ رہ نہیں سکتی، وہ کسی بھی بہانے سے آتی ہے. ہم کو یہ لگتا ہے کہ کچھ غرض ہے بھائی، جس کے صدقے جس کے غرض ہم دنیا میں آئے اس کو بلا ہم سے کیا غرض، جنت اس کے قدموں کے نیچے. تمنا ہے ہماری اور آرزو ہے ہماری کہ جنت میں جائے، اور جب وہ جنت ہمارے گھر کے قریب آ جائے ہم اپنا دروازہ بند کر لیں، ہم اپنا چہرہ پھیلا لیں. اللہ ہم پر کرم کرے اور اپنے غضب سے بچائے. اب جب اتنا وقت ہو گیا ماں گھر پر آئی. ماں جب گھر پر آئی تو بیٹے نے کہا ماں کیوں ہماری خوشیوں پر تو بلڈوزر چڑھا رہی، ماں تو کیوں ہمیں کچھ رہنے نہیں دے رہی. تو ماں کی دل سے آواز آئی کہ بیٹا میں کچھ نہیں رہنے دے رہی، میں کچھ نہیں رہنے دے رہی. تیرے لیے دعائیں میں نے کی، تیرے لیے منتیں میں نے مانی، تجھے پروان میں نے چڑھایا. یاد رکھیں آج لوگ اپنی ماں بیٹوں سے تو بہت محبت کرتے ہیں لیکن اپنی ماں کو نافرمان کرتے ہیں. یاد رکھیں آپ کی اولاد آپ کا فیوچر ہے اور آپ کے ماں باپ کا جو حال ہے وہ یقیناً آپ کا حال ہونے والا ہے، اور تب سوائے رونے اور گرانے کے کچھ آپ کے ہاتھ میں آنے والا نہیں. اب ایک آخری بات عرض کرتا چلو، میں نے یہ جو کہا نکالا پہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اور میں بار بار جو ماں باپ کا یہ جو کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنی بھی زیادتیں کر لیں، لیکن اگر آپ نے اپنے ماں باپ حدیث پاک میں سنیے کہ اف تک کہنا منع ہے.
علماء کرام فرماتے ہیں اف کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پھونک مارتے ہیں اس میں جو اف نکلتا ہے نا وہ تک ماں باپ کو کہنا منع ہے. یہاں تو معاملہ ہی الگ ہے. باپ تو بوڑھا ہو چکا ہے, اس کی باتیں بکیان ہوتی ہے, وہ پرانے زمانے کا ہے, اور کیا پتا یہ تو ان کو کہاں چلانا آتا ہے. ارے بندہ ہے خدا, جب تو چٹی میں جب تو پاخانہ کر لیتا تو یہی تیرا باپ اور یہی تیری ماں تجھے پاک کرتے تب جا کے تو پاک ہوتا. اور تو اتنی بڑی بات کر رہا ہے, اتنی بڑی بھی کہاں جائے تو اللہ کرم کرے. ابھی یہ جو دقیانوسی آپ کو باپ سمجھیں, دنیا میں اگر آپ نے اپنے باپ کو باپ نہ سمجھا تو لوگ آپ کے باپ, اب اگر آپ نے اپنی ماں کو ماں نہ سمجھا تو لوگ آپ کی ماں ہیں. پھر جب کہتے ہیں کہ چڑیا کھیت چوک جائے تو پھر بعد میں کوئی معاملہ نہیں. لیکن یاد رکھیں اللہ کے حبیب کا ہم پر کرم دیکھیے اور ان کا ہم پر فضل دیکھیے کہ ہم چاہیں کتنے بھی ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن پھر بھی ہمارے پاس صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کا مجھے معلوم ہے, میں کیا کروں. کہا کہ کسی بھی صحابہ کی کسی بھی صحابیہ کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتے تو تجھ سے تیری ماں راضی ہو. آج معاملہ دیکھیے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک عورتوں کو حاکم بنا دیا جائے گا اور وہ قبلہ ہوں گی. جیسے لوگ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھتے اس کا حکم مانتے ہیں, اس کی طرف جھکتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اسی طریقے سے عورتوں کے لیے یہ سجدہ کیا جائے گا, ان کی باتیں مانی جائے گی. اور سب سے بڑی نحوست یہ کہ ان کی صلاح اور مشورہ لیا جائے. حدیث پاک میں نہ ان کی صلاح لو نہ ان کا مشورہ. تمہارے باپ کیا مر گئے, تمہارے بھائی کیا مر گئے, کیا تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے لیے کم ہے جو تم اپنے آخرت کے خراب ہو کر سامان پیدا کر رہے ہو؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ تو تبھی کہنے کا مطلب اسی لیے دیا جاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے ایمان والو, اگر تم چاہتے ہو کہ تم خلاصے بنو اور اپنے دل کو اگر تم اطمینان دینا چاہتے ہو تو وہ کسی شے میں نہیں, وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہے, اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کا بیان کرنے میں ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حکام ذکر کرنے میں ہے. اب یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے فرما برداری. اب چاہے تم ماں باپ کی کرو یا اپنے پیر و مرشد کی کرو یا اپنے اساتذہ کرام کی کرو یا اپنے بڑے بھائی کی کرو, عزت عزت ہوتی ہے, عظمت عظمت ہوتی ہے, ادب ادب ہوتا ہے. تبھی تو شیطان راستہ گیا اور تبھی تو اس معلوم جو علم کا ایک معلم تھا جس کے پاس بے شمار علم تھا لیکن ادب نہ تھا, راجا گیا. آج میری قوم کو صرف ایک ہی شے ہے, اگر بولنا چاہتے ہو تو صرف ادب سے, ادب کا دائرہ استعمال کرو. ادب وہ شے ہے. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے 9 سال تک علم حاصل کیا, 9 سال تک علم حاصل کیا اور صرف 1 سال میں نے ادب سے کام لیا. اگر میں وہ 9 سال صرف ادب کرتا تو رب کا مجھ پر اور زیادہ کرم اور فضل. آپ کو ہم کو معلوم ہے کہ قبر میں جانا ہے, ہماری زندگی بھی مختصر ہے, لیکن بتائیں ہم نے تیاری کی. کسی کو مولوی سے مالیہ آنا ہو, زیادہ دھوپ میں تو کیا کرے گا؟ پانی کی بوتل, اے سی والی گاڑی, یہ تمام, تاکہ وہاں بالکل پرائیویٹ وان باندھو تاکہ ڈائریکٹ گھر تک آ جائے. اگر یہ اتنا عقل مند ہوشیار اور کہ بھائی اگر ایسا کرنا کہ ٹائم پر پہنچنا, نہ نیاز کے ٹائم پر پہنچے نہ میلاد میں اس نے ایسا مطلب خراب لگے, وہ اتنا پابند رہے گا کہ 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا. لیکن یاد کر بندہ خدا, قبر جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہاں پر تجھے جانا ہے. وہاں تیرے لیے ایک ایڈمیشن نہیں ہوگا, وہاں تیرے لیے کوئی تیری مرسیڈیز کار چھوڑنے نہیں آئے گی, وہاں تیرے لیے کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہوگا. وہاں اگر تم نے جیسا کیا ویسا تو بھرے گا. تو نے اگر اللہ کے ذکر کو یہ سمجھا کہ اللہ کے ذکر سے دل منور ہوتا ہے تو یاد رکھیں اللہ کے ذکر سے تمہاری قبریں بھی منور ہو جائے گی. آج یہ سنی حضرت علماء اہل سنت یہ پاگل ہیں, لوگوں کو جمع کر کر کے تک یہاں پر میلاد محفل کرتے ہیں. تعلق صرف اتنا ہے کہ جسم مٹی کا ہے اور مٹی کے اندر چلا جاتا ہے, لیکن روح یہ اللہ کا عمل ہے, یہ اللہ کا حکم ہے,
یہ تا قیامت رہتی ہے، اور جب حکم اور سور پھونکا جائے گا واپس وہ عمل، واپس وہ روح اور جسم دونوں مل جائے گا۔ آج جا جا کے پانی پلاتے ہیں، کون سا پانی پیتا ہے؟ اے بندہ خدا، اگر پانی پلانا ہو تو پانی پلانے کی جگہ تو قرآن پڑھ۔ اگر تجھے پانی پلانا ہے تو تو کسی مکتب یا مدرسے میں دین کی کتاب دے۔ اگر تجھے پانی ہی پلانا ہے تو کوئی راہگیر ہے، کوئی راستے میں ہے، اس کے لیے ایک پانی کا پرب بنا دے۔ جب تک بندے خدا پانی پیتے رہیں گے، یاد رکھ اس مرحوم یا مرحومہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب ایک آخری بات کرتا چلوں، اب یہ جو سایہ ہے نا، سایہ ہے، اب اس کے نیچے جو بیٹھنے والا ہے اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ اس کا جو سایہ ہوتا ہے اس کی ٹھنڈک کی الگ ہوتی ہے۔ آج چھت ہے تو اس کا احساس نہیں ہوگا، لیکن پوچھیں ان لوگوں کو جو ریگستان میں رہتے ہیں، جو بنجر میں رہتے ہیں، جو بیابان میں رہتے ہیں، اگر ایک درخت مل جاتا ہے تو ان کے دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں اتنے میں ایک تو ایسی راہ ملتی جہاں سایہ ہے۔ یہ ماں باپ کی جو مثال ہے نا، وہ اس درخت کی طرح ہے، جو چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ کبھی چھاؤں دینا نہیں بھولتا۔ وہ اگر دھوپ ہو تو اپنے اوپر لے لیتا ہے، اور اپنے اوپر لے کر جو وہ پھول دیتا ہے اور جو وہ پھل دیتا ہے وہ بھی اپنے نیچے والوں کو دینے کے لیے ہی دیتا ہے، کوئی اپنے آپ کے لیے نہیں دیتا۔ آخری بات اتنی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ جو کچھ بھی بیان ہوا مالک و مولا سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ کو اس پر عمل کرنے کے نیک توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ مالک و مولا نبی اور آل نبی کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ہمارے والدین کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ہماری مرحوموں کے پیچھے اللہ پاک ہمیں یہ نیک اور اچھی عادت عطا فرمائے کہ ہم ان کے پیچھے جانے والے ہم ایصال ثواب کر سکیں، ان کے پیچھے ایصال ثواب کر سکیں، اس لیے کہ جیسا تم کرو گے تمہارے پیچھے والے تمہارے پیچھے ویسا کرو گے۔ اگر تم یہاں کے کسی کی غیبت گلا کرو گے تو وہ وہی کام کریں گے۔ زمانے کا دستور ہے، عالم کا بیٹا عالم ہوتا ہے، اگر عالم نہ ہو کم از کم اتنا تو علم رکھتا ہے کہ وہ علم سے اپنے مقاصد سے بچ سکے۔ جواری کا بیٹا جواری، نصاری کا بیٹا نصری ہوتا ہے، یہ بالکل یقینی بات ہے۔ تو خدا را کچھ ایسا اپنے دل میں لائیں، اپنی قوم میں لائیں، اپنے اندر جھانکیں، دوسروں کی طرف کم دیکھیں، اپنے احبا اپنے گریبان کو دیکھیں، اس لیے کہ سب سے پہلے اگر شے کوئی نظر آتی ہے تو خود کا گریبان ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے دوستوں یاد رکھو، یہ خصلتیں اور یہ عادتیں یہی رہ جائے گی، اور یہ جسم بھی یہی رہ جائے گا۔ اور جسم میں جو ابھی عذاب کی کیا باتیں کریں، بولنا تو یہ تھا کہ عذاب کیا ہے، اب اس بندے خدا کو وہ احساس ہی نہیں ہے۔ جس کو زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے تو یہ کچھ اور لیتا ہے، اگر اس کو زیادہ برسات لگتی ہے تو یہ اپنا ہر سامان کر بیٹھا ہے۔ ویسے دیکھنے جاؤ تو دنیا کے حساب سے بندہ خدا اتنا ہوشیار ہے کہ وہ ہر شے سے بچا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جو 1-2 گز کی 2 فٹ کی یوں اور یوں 6 فٹ کی جیسا بندہ ویسی اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ دیکھنے جاؤ نہ چہرے پہ سنت ہے نہ سر پہ ٹوپی ہے، بس دیکھا ایک جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، بس ہو گیا، بس اپنے کام میں۔ کیسی کو کہتے ہیں مسلمان؟ ہم نے اپنے آقا سے تو کچھ سیکھا ہے، ہمارے بزرگان دین نے جو فرمایا بس اچھا ہے، جتنا ہم سے ہو سکے اتنا کریں، اور خدا رکھیلا تو مت ہی کریں۔ اگر ثواب کا کام نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ گناہ سے جب تک بچتے رہیں گے سامان بخشش کا سامان کرتے رہیں گے، اپنی مغفرت کا سامان کرتے رہیں گے۔ اور اگر گناہوں میں چلے گئے تو گناہوں کا ایک ایسا دلدل ہے جس سے آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ آپ اپنے آپ کو خود نہیں بچا سکتے تو کون آپ کے لیے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مالک و مولا ماں باپ کا فرما بردار، نبی اور آل نبی کا فرما بردار، اپنے اور ازواج سے محبت کرنے والا، خلوص دل سے پیش کرنے والا مالک و مولا ہماری قوم کو علم سے معمور عطا فرمائے۔ پھر حاجی محمود شاہ جیلانی رحمۃ اللہ کے صدقے طفیل میں مالک و مولا ہمیں پنجے نمازی اور ہمیں غازی اور حاجی بنائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کو ہر بار کے ہم تمام کو حاضری نصیب عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔